حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کے بیچ جسے جنگ جمل کہتے ہیں، ایک لڑائی ہوئی ہے۔ اس جنگ جمل کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور بتایا کیا جا رہا ہے؟ نوجوان پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کہ حضرت عائشہ جیسی ذہین اور فتین خاتون، امہات المؤمنین میں سے حضور کی سب سے چہیتی اور پیاری بیوی، جن کی برات خود اللہ رب العزت نے سورۃ النور کے اندر نازل فرمایا ہے، جن کی بے گناہی اور جن کی پاک دامنی کی گواہی خود اللہ نے دی ہے، اتنی اونچی حیثیت ہے۔ ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی حیثیت کی مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف کھڑی ہوئی، آپ نے بغاوت کی، اور یوں حضرت علی اور حضرت عائشہ کے بیچ لڑائی ہوئی بصرہ میں۔ حالانکہ یہ نہیں ہے۔ اس طرح کی بات وہ شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ادنا سے بھی محبت نہیں۔ حقیقت اس واقعے کی یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس وقت شہید کر دیے گئے، مظلومانہ شہید کر دیے گئے، اس وقت مدینہ منورہ سے حج کا سیزن تھا۔ مدینہ منورہ سے صحابہ اکرام کی کثیر تعداد اور تابعین رحمہم اللہ کی ایک کثیر تعداد مکہ مکرمہ میں موجود تھی حج کی نیت سے۔ جو سازشی گروہ تھا عبداللہ ابن سبا اور خالد ابن ملجم، ان لوگوں پر مشتمل تقریباً کوئی 800 سے 900 کے قریب یہ بلوائی تھے، موقع کو غنیمت جان کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ان کی شہادت کا یہ سانحہ پورے بلاد عرب کے اندر پھیل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک بھی بات پہنچی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر حج کی نیت سے وہاں پر موجود تھی۔ حج کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ مظلومانہ شہید کر دیا گیا ہے، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ خلیفہ نامزد ہو گئے۔ تمام مسلمان جتنے وہاں موجود تھے مدینہ منورہ کے اندر، تھوڑی سی تعداد مسلمانوں کی تھی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر دیا۔ ان مسلمانوں میں سے دو ایسے صحابہ اکرام بھی تھے جو عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک جب بات پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی طرف قاصد بھجوایا۔ آپ کے دو سوالات تھے، بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے قاصد بھجوایا مکے سے مدینے کی طرف، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف۔ آپ خلیفۃ المسلمین نامزد ہو چکے ہیں۔ آپ کے دو سوالات تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جن بلوائیوں نے شہید کیا ہے، اس وقت مدینہ منورہ کے اندر جو مسلمان موجود تھے بشمول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، تو انہوں نے حضرت عثمان کا دفاع کیوں نہیں کیا ہے؟ آپ کو بچایا کیوں نہیں بلوائیوں سے؟ ایک سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ چلے نہیں بچا سکے، بلوائی غالب آ گئے،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، تو اب حضرت عثمان کے جو قاتلین موجود ہیں مدینہ منورہ کے اندر، وہ گرفتار اب تک کیوں نہیں ہوئے؟ ان کو سزائیں کیوں نہیں ملی؟ یہ دو سوال تھے حضرت عائشہ کے۔ قاصد آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کی طرف سے یہ دو سوال ہیں، حضرت عثمان کا دفاع کیوں نہیں ہوا؟ اچھا دفاع نہیں ہوا، حضرت عثمان شہید ہو گئے، تو اب قاتلین عثمان گرفتار کیوں نہیں ہوئے ہیں؟ یہ دو سوال تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، سوالات سے ہی سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حقیقت حال کا علم نہیں، اس لیے کہ کمیونیکیشن کا جو آج کل نظام ہے وہ اس وقت نہیں تھا۔ قاصد ہوا کرتے تھے، بیچ میں جا کر خبریں پہنچاتے تھے، بس یہی ہوتا تھا۔ اور ان قاصدین میں سے اکثر وہ بلوائی بھی تھے جو غلط خبریں پھیلاتے تھے، ان کے پاس جا کر غلط خبر، وہاں سے لا کر ادھر غلط خبریں، ان کا یہ کام تھا، ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی باقاعدہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حقیقت حال کا علم نہیں ہے، چنانچہ یہ دونوں صحابہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابہ اکرام عمرے کی نیت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر مکہ مکرمہ جاتے ہیں، وہاں جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا کہ ان کو علم تھا کہ ان دونوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے اور حقیقت حال کا ان کو علم ہے، تو ان سے جب یہ دو سوال ہوئے تو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما دونوں نے یہ فرمایا کہ اے اماں جان، آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ دفاع کیوں نہیں ہوا، اس کا جواب یہ ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کئی بار، ایک دو دفعہ نہیں، کئی بار حضرت عثمان کے پاس گئے اور عرض کیا ہے کہ یا امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیں، یہ تھوڑے سے بلوائی ہیں 800 900، ہم ان کو کچل سکتے ہیں، ہم ان کو دبا سکتے ہیں، ہم ان کو یہاں سے بھگا سکتے ہیں، ہم ان کو مار بھی سکتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ خبردار میری اجازت نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دل میں حرم رسول، دیار حبیب کی جو عظمت ان کے دل میں تھی، اس کے آداب ہیں، مدینہ رسول کے آداب ہوتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے والی جو جگہ ہے حرم پاک، اونچی آواز سے بات کرنا جائز نہیں ہے، اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ تو حضرت عثمان نے یہ فرمایا تھا کہ اس جگہ کی حرمت یہ ہے کہ ہمیں اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں، تو میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جواب۔ تو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا فرض نبھایا ہے، اپنی جو ذمہ داری تھی بار بار جا کر اصرار بھی کیا ہے، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا کہ میری اجازت نہیں، اگر مجھے شہید کرتے ہیں تو میں شہادت کو قبول کروں گا، کیونکہ میں مظلوم ہوں گا، مجھے شہید کر دیا جائے، مجھے یہ بات منظور ہے، لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا حرم پاک میں، میری وجہ سے یہاں خون خرابہ ہو جائے، یہاں چجائے کہ اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں، قتال کی میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تو حضرت علی بے قصور ہے، میرے پہلے سوال کا جواب مجھے مل گیا۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، دونوں کو پہرے پہ حضرت عثمان کے دروازے پہ بٹھایا تھا، یہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذمہ داری پوری نبھائی، لیکن اجازت نہیں دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بے دردی کے ساتھ مظلومانہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوائیوں نے شہید کر دیا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت عثمان کو شہید کرنے والا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا دونوں بھائی ہیں، دونوں بھائی ہیں۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے والا بڑا بھائی ہے
खालिद इब्न मुलजिम और उसी का छोटा भाई अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने हजरत अली को शहीद किया है। बस इसी से आप अंदाजा लगाएं कि ये गिरोह कौन सा था। हजरत उस्मान और हजरत अली, हजरत आयशा और बाद में जाकर हजरत मुआविया जंग सिफ्फीन पर बात अगले जुम्मे में इंशाल्लाह करेंगे। इन सबको आपस में लड़ाने वाले यही गिरोह था। साजिशी गिरोह अब्दुल्ला इब्न सबा का टोला था। सालिम बिन सालबा, यही खालिद इब्न मुलजिम, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, यही लोग थे, साजिशी टोले थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि ठीक है, मेरे पहले सवाल का जवाब हो गया। अब मेरा जो दूसरा सवाल है कि कातिलीन उस्मान गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, तो इसका जवाब हजरत तलहा और जुबैर ने यूं दिया, फरमाया कि हम दोनों ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से इसका इसरार किया था और ये किया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि इस वक्त मेरी पोजीशन ये है कि सारे सहाबा इकराम और ताबीन की बड़ी जमात मक्का मुकर्रमा में है और एक बड़ी तादाद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मुल्क शाम में है। मेरे पास तो यहां गिने चुने जो सच्चे मुसलमान, खरे मुसलमान जो मेरे साथ खड़े होंगे वो 15 से 20, 25, 30 लोग हैं। तो ये 20-30 लोगों से 900 का मुकाबला मैं कैसे कर सकता हूं? हाँ, कर भी सकता हूं। मुझे अल्लाह ने शेर खुदा का, सैफुल्लाह का खिताब दिया है। मैं अकेला भी इन 800-900 के लिए काफी हूं। लेकिन वही बात जो हजरत उस्मान ने कही है वो मेरे जहन में खटक रही है, वही बात मेरे सामने घूम रही है कि हुर्मत रसूल का पास है। अगर मैं इनके साथ किताल करता हूं, इन पर हाथ डालता हूं तो खून खराबा होता है। हुर्मत दियार हबीब और हुर्मत दियार हबीब मुझे इसकी इजाजत नहीं देती। मैं एक तरीके के साथ, जब मेरे पास पावर आएगा, सारे सहाबा यहां आएंगे, मुसलमानों की वो कसीर तादाद जब यहां आएगी तो उनकी मुशावरत से इन पर हाथ कैसे डालना है, हुर्मत रसूल का पास भी हो, उनकी नाकदरी भी ना हो दियार हबीब की, और ये गिरफ्तार भी हो। मैं इस तरह इनको गिरफ्तार करने का मेरा इरादा है, मेरा भी यही मकसद है। तो जब ये जवाब दिया हजरत आयशा को, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्कुल पाक साफ है। खून उस्मान में और कातिलीन उस्मान से हजरत उस्मान का राय के बराबर भी कोई हिस्सा शामिल नहीं है, बिल्कुल बेकसूर है। और जो हमारा मकसद है कातिलीन उस्मान गिरफ्तार हो जाए, वही मकसद हजरत अली का भी है। हजरत आयशा समझ गई। फरमाया कि जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये चाहते हैं कि उनको कमक पहुंचाई जाए, उनको ताकत पहुंचाई जाए, तो ये काम तो हम कर सकते हैं। हम मक्के से मदीना जाना चाहते थे, लेकिन अब हम अपना इरादा तर्क करेंगे, यहां से हम बसरा जाएंगे। बसरा में मुजाहिदीन की तादाद है, मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, वहां से एक कसीर तादाद, एक अच्छी कमक हजरत अली की तरफ रवाना करेंगे। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ताकत आएगी तो वो कातिलीन उस्मान के ऊपर हाथ डालेगा। इस पूरे मंजर में आप देखें कि मकसद क्या है, कातिलीन उस्मान की गिरफ्तारी, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को तस्लीम करना या न करने वाली यहां बात ही नहीं है। यह बात गलत फैलाई गई कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुरूज किया है, मदीना आने के बजाय बसरे क्यों गई, यह सवाल उठाया जाता है। बसरे क्यों गई और वहां से फिर लश्कर कुशी की है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यह इल्जाम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास हजरत अली के दोनों कासिद हजरत तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा हजरत अली की तरफ से सफारत का काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से जवाबात दे रहे हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इनके जवाबात से मुतमईन होती है और इस मकसद से कि बसरा जाकर बसरा से एक अच्छी कमक हजरत अली की तरफ रवाना कर दिया जाए। यहां फिर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मेरे बसरा जाने की जरूरत नहीं, मैं एक खातून हूं। तलहा और जुबैर मौजूद हैं, दीगर सहाबा इकराम मौजूद हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दोनों बहनें हजरत अस्मा और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इन दोनों के साहबजादे वहां मौजूद थे हजरत आयशा के साथ। यह भी इल्जाम लगाया जाता है आयशा पर कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बगैर महरम रिश्तेदार के सफर पर निकली, बगैर महरम रिश्तेदार के। ये देखो भोंडा इल्जाम। दोनों भांजे हजरत आयशा के, सगे भांजे, सगी बहनों के दो लड़के हजरत आयशा के साथ मौजूद है।
हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सहाबा इकराम ने इसरार किया है कि आप जब आएंगी तो बड़ी तादाद वहां से रवाना होगी मदीना मुनव्वरा की तरफ, आपका आना जरूरी है। मजबूर होकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ऊंट पर सवार होती है। जमल ऊंट को कहते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ऊंट पर सवार थी। इस हाल में यहां एक लड़ाई हुई है बीच में, अनजानी में, इसी वजह से इसको जंग जमल कहा जाता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इन तमाम सहाबा इकराम के साथ, अपने दोनों भांजों के साथ कहां आई? बसरा। बसरा में आई। बीच में अब ये पैगाम रसां जो गलत खबरें फैलाने वाले साजिशियों ने रखा था कि आप हजरत अली तक गलत खबरें पहुंचाएं, अफवाहें फैलाएं, तो इस तरह की अफवाहें आती रही। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इसी तरह की एक खबर आई कि हजरत तलहा और जुबैर भी आयशा के साथ मिल चुके हैं और तीनों बसरा गए हैं, आपके खिलाफ लश्कर कुशी करने का इरादा है, आपके खिलाफ जाने का इरादा है। ये खबर गलत काशिद ने लाई, अफवाह फैलाई। वहां हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक सहाबी हैं काका बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको हकीकत हाल, सूरत हाल देखने के लिए उनको भेज दिया बसरा की तरफ। जब हजरत काका बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु बसरा के अंदर आए, हजरत आयशा से मुलाकात हुई। हजरत काका चूंकि उनके जहन में यह है कि वही खबर है जो अफवाह फैलाई गई, हजरत काका बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत आयशा के पास आकर फरमाया, या उम्मी, खिताब देखी, फरमाया ए मेरी अम्मा जान। दुश्मनों के साथ इस तरह बात की जाती। हजरत काका रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए मेरी अम्मा जान, आप मक्का से मदीना आना चाह रही थी, फिर क्या हुआ कि वहां से आपका इरादा बसरा जाने का हुआ, यहां बसरा में आप क्यों आई हैं? तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ए मेरे बेटे, या बुनैया, ए मेरे बेटे, मुझे तलहा और जुबैर ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से मेरे दोनों सवालों का जवाब दे दिया, मुझे तशफ़ी हुई। तुम्हें हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ बटाने के लिए, उनकी तरफ लश्कर भेजने के लिए मैं बसरा में आई। जब ये बात सुनी तो हजरत काका रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं हैरान हुआ। फरमाया कि आयशा, हमारे पास तो ये खबर पहुंची, हजरत अली के पास भी यही खबर गई है, मुझे हजरत अली ने सफीर बनाकर भेजा है, उनके पास तो ये अफवाह है। हजरत आयशा ने फरमाया, मैं उम्मुल मोमिनीन, अली की मां, अली के खिलाफ लश्कर कुशी कर सकती हूं? मैं हजरत अली की खिलाफत के खिलाफ कैसे जा सकती हूं? ये आप सोच भी कैसे सकते हैं? ये मुनाफिकीन की साजिश है, ये गलत अफवाह फैलाई है, मेरा ये सब कोई इरादा नहीं है। वहां से हजरत काका रज़ियल्लाहु अन्हु ने तजवीज दी, फरमाया कि आप ऐसा करें कि सबसे पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बेहत कर ले, तो ये सारी अफवाहें खत्म होंगी। वहां से आए, ये जितने सहाबा आपके साथ हैं, इन सब के साथ आप हजरत अली के पास आएंगे। तो हजरत आयशा ने फरमाया, ठीक है, आप जाकर हजरत अली से तो इत्तला दें, हम आ रहे हैं। किसकी तरफ आ रहे हैं? हजरत अली के हाथ पर बैत करने के लिए, हजरत अली का हाथ मजबूत करने के लिए। ये नहीं कि हजरत अली की खिलाफत के खिलाफ वो निकले, सरकुशी की है, लश्कर कुशी की है। इन्ना लिल्लाहि। हजरत काका बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब हजरत अली के पास आकर ये खबर दी कि मैं खुद तलहा से भी मिला हूं, जुबैर से भी मिला हूं, हजरत आयशा से भी मिला हूं, दीगर सहाबा इकराम से भी मिला हूं, सबकी यही राय है कि वो आपके हाथ पर बेहद करना चाहते हैं, आपका हाथ मजबूत करना चाहते हैं, ताकि हम सब मिलकर कातिलीन उस्मान को गिरफ्तार करें, उनको सजा दें। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस मौके पर एक जुमला फरमाया कि अगर आयशा की तरफ से और हजरत अमीर मुआविया की तरफ से कातिलीन उस्मान के किसास का मुतालबा भी अगर न होता, वो खामोश रहते, तो अल्लाह की कसम आसमान से पत्थरों की बारिश होती, अल्लाह का गजब नाजिल होता उस्मान के कत्ल पर। ये इतना बड़ा सानहा है। ये अल्फाज हजरत अली के हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुश होकर कि ये सारी अफवाहें हैं, मुनाफिकीन की फैलाई अफवाहें हैं, ऐसी कोई खबर नहीं। फरमाया कि आयशा मेरे पास आए, मेरी ये औकात, वो मेरी माँ है, मैं चलकर आयशा के पास जाता हूं, आयशा मेरे पास क्यों आ रही? ये था उनका हौसला, ये था उनका जज्बा, ये थी उनके दिलों के अंदर कदर और मंजिलत हजरत आयशा के साथ। हजरत अली खलीफतुल मुस्लिमीन है, शेर खुदा है, जन्नत के नौजवानों के बाबा हैं,
حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عائشہ میری ماں میرے پاس آئے گی، میں جاؤں گا حضرت عائشہ کے پاس، یہاں سے روانہ ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، ساتھ میں یہ تمام صحابہ بھی ہیں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا ارادہ فرمایا، روانہ ہوئے، تو وہ سارے منافقین، یہی سالم بن ثعلبہ، شریح بن اوفا، عبداللہ ابن سبا، یہ تین بڑے بڑے ان کے سردار تھے، ان منافقین کے سرکردہ لوگ۔ اور خالد ابن ملجم، حضرت عثمان کے قاتل، عبد الرحمن ابن ملجم کے بڑے بھائی جو حضرت علی کے قاتل ہیں، یہ سارے منافقین بھی اس جماعت کے اندر شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس لشکر میں یہ بھی شامل ہے، یہ بھی روانہ ہو گئے، چونکہ نظر ہے نا ان سب کی کہ کہیں ان کے درمیان صلح نہ ہو جائے، کہیں جا کر یہ دو آپس میں مل نہ جائیں، ہماری تو خیر نہیں ہوگی۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ اور طلحہ زبیر کے بیچ جو بات ہوئی تھی صلح کی اور حضرت علی کے خلافت کے بیعت کی، یہ بات صرف حضرت علی کو بتائی تھی، یہ سازشی لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن وہ گھبرائے ہوئے تھے، خوف تھا انہیں کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی فیصلہ جا سکتا ہے، ہم پھنس سکتے ہیں، اس لیے وہ ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مقام پر آ کر جب حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے پوری تفصیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتائی، وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہاں سے یہ بات بگڑی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا جہاں یہ سارے سازشی لوگ بھی ہیں اور حضرت علی کے محبین بھی ہیں، جو سچے مسلمان ہیں وہ بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو غور سے سنو، میں جا رہا ہوں عائشہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے۔ یہاں یہ بات ظاہر فرما دی حضرت علی رضی اللہ عنہ، شاید یہ منشا اسی طرح تھا، اللہ کو یہی منظور تھا، اگر چھپاتے حضرت علی رضی اللہ عنہ جس طرح حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے ان سے چھپائی تھی یہ بات، تو شاید یہ سانحہ نہ ہوتا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے یہاں خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں غور سے سنو، میں عائشہ کی طرف جا رہا ہوں صلح کرنے کے لیے، اور میرے لشکر میں قاتلین عثمان میں سے جو ہیں براہ راست شریک اور جو بالواسطہ یا بلا واسطہ یہاں میرے ساتھ شریک ہے، وہ ہمارے ساتھ نہ آئے، وہ ہم سے دور ہو جائے۔ لا تعلقی کا بھی اعلان فرمایا۔ اب وہی لوگ بیٹھے ہیں نا پاس، ان کے جو سرکردہ پیچھے ہیں اور جو مین سردار ان کے ہیں جن کے ہاتھ میں کمان ہے منافقین کی، وہ یہاں بیٹھے ہیں، سالم بن ثعلبہ، عبداللہ بن سبا، شریح بن اوفا، یہ تینوں سردار یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے جب یہ بات سنی، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، انہوں نے کہا اچھا یہ ہو رہا ہے، حضرت عائشہ اور حضرت علی اس لیے ملاقات کر رہے ہیں کہ یہ صلح ہو جائے، اور اس بات پہ صلح ہو رہی ہے کہ قاتلین عثمان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اور حضرت علی نے آج اعلان بھی کر دیا کہ جو لوگ بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہیں اور ہمارے لشکر میں ہے، وہ ہم سے دور ہو جائے، وہ ہمارے ساتھ یہاں سے آگے نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس خطبے کے بعد اپنا قافلہ آگے روانہ فرماتے ہیں، اور یہی تینوں سردار بیچ بیچ میں کھسک جاتے ہیں، کھسکتے ہیں۔ گاڑیاں تو تھی نہیں، اونٹوں پر سوار ہوتا تھا، کوئی گھوڑا آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے رہ رہا ہے، کوئی آگے جا رہا ہے، اس طرح کا سفر ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ کھسکتے کھسکتے تینوں جدا ہو گئے، راستے سے پیچھے ہٹ کے آپس میں ان کی میٹنگ ہو گئی۔ کہا سنا آپ نے اعلان یہی ہو رہا ہے، ہماری تو خیر نہیں ہے، آگے جا کے ہم پھنس رہے ہیں، ہمیں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، حضرت علی ہمیں سزا دیں گے، کیا کیا جائے؟ ایک نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں اسی سفر میں حضرت علی کو شہید کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، ایک نے یہ رائے دی، دوسرے نے کہا ہاں آپ کی رائے ٹھیک ہے لیکن یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، ٹائم کا مسئلہ ہے، یہ وقت ٹھیک نہیں۔ ایک نے کچھ کہا، تینوں کے آپس میں رائے کا اختلاف ہوا، یہ آپس میں متفق ہونے تک حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا قافلہ آگے لے جا چکے تھے، ناکام ہوئے حضرت علی کو شہید کرنے میں۔ جب بصرہ میں پہنچے، اس طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قافلہ ہے، ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قافلہ ہے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ طلحہ اور زبیر ہیں۔ طلحہ اور زبیر کون ہیں؟ طلحہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تیرا قاتل کبھی جنت میں نہیں جائے گا،
اور عشرہ مبشرہ صحابہ، ایک ہی مجلس میں جن 10 صحابہ کرام کو حضور نے جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے طلحہ و زبیر بھی عشرہ مبشرہ صحابہ۔ حضرت عائشہ کے قافلے میں ہیں، حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں، ان کے سفیر ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ ہیں، عائشہ کو لے کر آنے والے، ان کو مطمئن کروانے والے یہ 2 صحابہ ہیں، حضرت عائشہ کے قافلے میں ہیں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قافلہ ہے، رکا ہوا ہے، خیمے لگے ہیں۔ تہجد کے وقت حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز میں کھڑے ہیں، ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز میں کھڑے ہیں، ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز میں کھڑے ہیں میدان میں۔ منافقین نے آپس میں راستے میں سفر کرتے کرتے ان کی مشاورت بھی چل رہی ہے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، ان کو قتل کرنے کی رائے ان کی جب مختلف ہوئی، نہیں کر سکے، ناکام ہوئے، تو یہ مشاورت کی کہ جہاں خیمے رکھے جائیں گے، رات ہوگی، رات کا وقت ہوگا، تو آدھے لوگ ہمارے حضرت عائشہ کے قافلے میں جائیں اور آدھے لوگ حضرت علی کے قافلے میں ٹھہر جائیں۔ جب رات کا وقت ہوگا، جب لوگ سو رہے ہوں گے، اس وقت حضرت علی کے قافلے میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ حضرت عائشہ کے قافلے کی طرف تیر برسائیں، ادھر سے حضرت عائشہ کے قافلے میں جو منافقین ٹھہرایا ہے تیر انداز، وہ ادھر حضرت علی کے قافلے کی طرف تیر برسائیں، تو یہ لوگ یوں سمجھیں گے کہ عہد شکنی ہو گئی ہے، ہمارے درمیان تو صلح ہو چکی تھی، اب وہ پیپر کے اندر ریٹن آنا تھا، اگلی صبح اس پر سائن ہونے تھے، یہ کام تھا۔ تو اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپس میں ایک دوسروں پر تیر برسائیں ہیں، تو یہ لوگ یہ سمجھیں گے، عائشہ والے یوں سمجھیں گے کہ علی کی طرف سے بدعہدی ہو گئی، علی والے یوں سمجھیں گے کہ عائشہ کی طرف سے بدعہدی ہو گئی، عہد شکنی ہو گئی، یوں آپس میں لڑیں گے، ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ سازش رچائی اور رات کو تیر لگا، سب سے پہلا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو تہجد کی نماز میں کھڑے ہیں۔ کہاں سے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قافلے میں جو چھپے ہوئے رہزن تھے، جو منافقین تھے، تیر برسایا، وہاں سے تیر برسائے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ علی والوں، وہی لوگ، ان لوگوں نے آواز دی جو منافقین تھے، علی والوں کی طرف سے عہد شکنی ہو گئی۔ حضرت علی باہر آئے، کیا ہوا ہے؟ ہمارا عائشہ کی طرف سے عہد شکنی ہو گئی ہے۔ یوں آپس میں گھمسان کی لڑائی ہوئی، بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے تابعین آپس میں شہید ہو۔ یہ تقریباً مورخین نے لکھا ہے کہ 4 سے 5 گھنٹے کی لڑائی ہوئی مسلسل۔ جب صبح ہوئی، روشنی ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حالات کنٹرول سے باہر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اونٹ کے اوپر سوار ہے، ہودج کے اندر، ہودج اونٹ کے اوپر ایک لوہے کا بن، ایسے نہیں کہ اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا تھا پردے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو قرآن کا نسخہ دیا، کہ کھڑے ہو جائیں، قرآن کا واسطہ دے کر ان کو روکیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تم سے وعدے کے خلاف ورزی پر پوچھا جائے گا، وعدہ خلافی کے بارے میں اللہ تم سے پوچھیں گے، یہ کیا عہد شکنی ہے؟ مسلمان بھی عہد شکنی کر سکتا ہے؟ یہ اعلان کرے۔ وہ صحابی قرآن کا نسخہ لے کر اعلان کرتے ہیں، جنگ رک جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یار عائشہ تو عہد شکنی نہیں کر سکتی، طلحہ زبیر تو عہد شکنی نہیں کر سکتے ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ حضرت عائشہ ادھر حضرت زبیر سے پوچھ رہی ہیں کہ یار حضرت علی تو عہد شکنی نہیں کر سکتے ہیں، یہ کیا ہوا ہے؟ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بات کھلی نا کہ حقیقت حال تو یہاں یہ ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو قریب بلایا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت حسن فرماتے ہیں میرے والد حضرت علی نے مجھ سے فرمایا، یبنی حسن، اے میرے بیٹے حسن، کاش کہ میں 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا، یہ منظر مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کاش میں یہاں آتی ہی نہیں، یہ منظر مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ دونوں کی طرف سے افسوس کے اظہار کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب شہداء کے پاس گئے، ایک کا چہرہ اٹھایا، مٹی اٹھائی، دیکھا کہ حضرت طلحہ ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے، فرمایا جانتے ہو اس کو، یہ کون ہے؟ یہ طلحہ ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ طلحہ کا قاتل کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، وہ یقینی جہنمی ہے، اور اس پر جو تیر لگا اس کو چیک کیا جائے،
جب تیر لگا حضرت علی فرمایا مجھے خوف ہوا کہ کہیں ہمارے کسی مسلمان نے انجانے میں تیر مارا ہو اور حضرت طلحہ کو لگا ہو. ایسا تو نہیں ہے. جا کر اس تیر کو جب دیکھا گیا تو وہ ان منافقین کا تھا. حضرت علی نے فرمایا الحمدللہ یہ ہمارے تیروں میں سے نہیں ہے, یہ دشمنوں کا تیر لگا ہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کے قافلے میں جتنے مسلمان شہید ہوئے تھے ان سب کو وہاں سے اٹھایا, مٹیاں جھاڑی, لایا, جنازے تیار ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود جنازے پڑھائے. جنازے کی نماز حضرت علی نے پڑھائی ہے. اگر وہ غلط ہوتے, حضرت علی اگر ان کو غلط سمجھتے, جہنمی سمجھتے, تو پھر ان کے جنازے کیوں پڑھائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ان سب کے جنازے پڑھائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا, فتویٰ ان کا کتابوں میں موجود ہے حضرت علی کا, قتلانا و قتلاہم فی الجنہ. فرمایا ہمارے شہداء, عائشہ کے شہداء سب کے سب جنتی, ان کا کوئی قصور نہیں. ان کو لائم رکھا گیا. یہ منافقین کی سازش تھی جو رچائی گئی اور انجانی میں یہ آپس میں لڑ پڑے, اس طرح یہ شہید ہوئے. یہ ہے جنگ جمل. اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا کر کے پیش کیا جاتا ہے. غلط سلط حضرت عائشہ کے اوپر تہمتیں اور طرح طرح کی باتیں علی کے خلافت کے خلاف نکلے تھے, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو, صحابہ کرام کہ آپس میں جو معاملات ہوئے, مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے اس کو. اسی لیے علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ واقفیت رکھی جائے لیکن لب کشائی کرنے کی اجازت نہیں, خاموشی اختیار کی جائے اس موقع پر, اس لیے کہ ان کو انجانے میں رکھ کر منافقین کی طرف سے یہ سازش رچائی گئی. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی محبت, ان کے ساتھ عشق جیسی محبت اللہ ہمارے دلوں کے اندر نصیب فرمائے. قیامت کے دن اللہ ان صحابہ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے.